من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا فرمان ہے، فرمان غور سے سنیے گا. کہتے ہیں امام دو آدمی داخل ہوئے مسجد میں، ایک عابد اور ایک گنہگار. ایک عابد داخل ہوا اور ایک گنہگار داخل ہوا. لیکن جب مسجد سے نکلے تو امام فرماتے ہیں جو گنہگار تھا وہ عابد بن گیا، اور جو عابد تھا وہ گنہگار بن گیا. اب آپ کہیں گے وہاں کون سی مشین لگی تھی مسجد میں بھائی؟ یعنی دو آدمی مسجد میں داخل ہوئے. غور سے سنیے جوانوں، یہ تمہارے لیے مجلس ہے. اچھی موت مرنے کے لیے ظلم نہ کرنا ایک، دوسرا اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ کرنا دو. ابھی ایک دو چیزیں اور آئیں گی، مجلس تمام ہو جائے گی. تو دو آدمی داخل ہوئے، عابد بڑا عابد اور ایک بڑا گناہگار. امام فرماتے ہیں لیکن اب جو مسجد سے نکلے تو پلٹ کے نکلے. جو عابد تھا وہ گناہگار بن گیا، جو گناہگار تھا وہ کیسے؟ اب نسخہ سنیے خدا کی قسم اور سمجھیے امامت کیا ہے. مولا فرماتے ہیں جو عابد تھا اس نے جب گناہگار کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا لو یہ بھی آئے ہیں آج، انہیں بھی دکھ گئی اللہ کی مسجد. سمجھ رہے؟ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اتنا بڑا گناہگار آج آیا اللہ کی بارگاہ میں، کبھی کم بخت نے سجدے میں سر نہ رکھا اور آج آیا ہے. وہ عابد تو ایسے ہوتے ہیں جیسا میں، مسجد مجھ سے آباد ہے، سجدے مجھ سے آباد ہیں. کوئی نہیں آتا تھا جب میں آتا تھا مسجد میں، یہ مسجد ہی آباد میں نے کی. مصلے میں ہی لے کے آیا تھا یہاں، لوٹے میں ہی لے کے آیا تھا یہاں تو کوئی نہیں تھا. اب اسے گھمنڈ ہو رہا ہے. ادھر وہ بیچارہ گناہگار اس عابد کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کے کہتا پروردگار عابد تو ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ بیٹھا ہے جو مستقل تیری عبادت کرتا ہے. مجھ جیسا نالائق بندہ تیرا عابد کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اتنے گناہ کیے، اتنی غلطیاں کی، میرا تو منہ بھی نہیں پڑ رہا تھا معبود تیرے سامنے آنے کا، لیکن جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تجھ سے اچھا کسی کا دروازہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اب جو عابد صاحب نکلے تو گناہگار بن گئے تکبر کی وجہ سے، اور یہ گناہگار عابد بن گیا کاہے کی وجہ سے؟ پچھتانے کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، معافی کی وجہ سے. کربلا میں بھی دو دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. اب خدا کی قسم ایک ہاتھ بھی زمین پہ نہ رہے، دو دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. گناہ کرنے کے بعد اگر اکڑنے لگو گے تو ہرملا بنو گے، اور گناہ کے بعد پچھتانے لگو گے تو ہر بنو گے. دوسری چیز ہے کہ ہیں تو کئی چیزیں، وہ تو اشرے میں موضوع چاہیے. تو پہلی چیز ہے ظلم نہ کرنا، دوسری چیز ہے اعمال پہ گھمنڈ نہ کرنا. تیسری چیز اور ہے کہ جس سے آپ اچھی موت مر سکتے ہیں، اور وہ سن لیجئے چغل خوری نہ کرنا. اب اس پہ اگر مجھے داد مل جائے تو میں خوش نصیب ہوں، اس لیے کہ پہلے یہ مرض عورتوں میں زیادہ تھا. ماشاءاللہ آج کل مولویوں میں پہلے اپنا ہی گلا کاٹ لیتا ہوں، مولویوں میں، نوحے خانوں میں، مردوں میں ان کا ناشتہ ہضم ہی نہیں ہوتا. اس کی ایک علامت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ مجلس کا میسیج ہے بڑا، وہ سن لیجئے کیا ہے. چغل خور کی ایک علامت ہے اسلام میں، وہ علامت سن لیجئے کیا ہے. جو تم سے بات کر کے تم کو 6-7 قسم دے کے کہہ دے میرا نام نہ لینا،
کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا میرا نام اور تمہیں جناب عباس کی قسم ہے. پورے خاندان کا اجاڑا لگا دیا اور قسم دے دی جناب عباس کی. اب مولا عباس سے آدمی ویسے بھی ڈرتا ہے بھائی, سمجھ رہا ہے, کیونکہ مولا عباس کا جو تصور ہم ذاکروں نے پیش کیا وہ تو ایسے کہ بلا وجہ مار دیتے ہیں کسی کو. وہ پہلی تو بات یہ ہے, یہ جو قسم دے رہا میں نے تھوڑی قسم کھائی ہے, اس کے کہنے سے میں کوئی قسم تھوڑی کھا رہا ہوں. اجی میرا نام نہیں بتانا. اچھا کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہ وہاں بھی جا کے نہیں کہہ رہا یہی بات؟ ایسے ہوتے ہیں, ادھر بھی کہہ دیا میرا نام نہیں لینا, ادھر بھی کہہ دیا میرا نام نہیں لینا, ادھر امام حسین کی قسم دے دی, ادھر جناب عباس کی قسم دے دی. اس کا ناشتہ دونوں جگہ پکا, وہ سمجھ رہا ہے یہ میرا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا ہے. اس کا بھیانک یہ جو چغل خوری ہے اسے آپ آسان سمجھتے ہیں. چغل خوری کا جو گناہ ہے اس کی سزا اللہ دنیا میں یہ دیتا ہے کہ اللہ اپنی بارش کو روک لیتا ہے, رحمت کو روک لیتا ہے.